صحیح. یہ اس طرح کی چیزیں کر کے یہ کیا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک چیز مجھے اور سمجھائیے گا, آپ کے خاندان کو توڑ کے محسن نقوی صاحب کو کیا ملے گا, مطلب اس میں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے ان کا؟ وہ جو ہمارے مخالف ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جیسے نون لیگ کی آپ سمجھ لیں کہ عادت ہے یا جو بھی ہے, وہ ان کو راضی رکھنا چاہ رہا ہے بس. وہ یہ کریڈٹ لے رہا ہے بہت بڑا, اور یہ کریڈٹ آپ کے سامنے نہیں ہے وہ کیا کیا کچھ بنا ہے. وہ ویسے بیٹھے بیٹھے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ, تم وہ بن جاؤ. اس کی کارکردگی جو ہے نا, اس کے بل بوتے پہ اس کو یہ سارا کچھ مل رہا ہے. یہ تو ہر بندہ سمجھ رہا ہے. مطلب گجرات کا بچہ جو بندہ ان پڑھ بھی ہے نا, وہ بھی کہہ رہا ہے, پنجابی میں کہہ رہا ہے جی اے سارا کچھ نقوی نے کرایا جی, سارا کچھ نقوی نے کرایا جی. ہر بندہ یہ جانتا ہے, اور کون کر سکتا ہے یہ؟ کوئی شہباز شریف وہاں بیٹھا ہوا تو نہیں کر رہا نا, یا نواز شریف بیٹھا ہوا کر رہا ہے وہاں پہ. صحیح. ہم نے وہ منظر دیکھا سمیرہ صاحبہ, ضمانت ملتی ہے, رہائی ملتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, ان کی گاڑی بیچ رستے میں روک کے ان کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تب آپ نے ان میں سے کسی سے بات کی تھی؟ کیا آپ کی اوپر ارباب اختیار سے کہیں بات ہوئی کہ یہ خاص جو ایک خاطرداری چودھری پرویز الہی کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ چودھری پرویز الہی سے کس بات کا غصہ ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ باقی سب تحریک انصاف کے باقی سب چھوٹ گئے, چودھری پرویز الہی نہیں چھوٹ پا رہے, ان پہ کس بات کا غصہ ہے؟ نہیں, غصہ ان پہ کیا ہونا ہے, صرف وہ یہ ان سے ڈرتے ہیں, ان کی طاقت سے ڈرتے ہیں, اور ان کو یہی ہے جی یہ اگر باہر آ گئے تو ان کی اتنی کو پاور ہو جائے گی جس کو ہم روک نہیں سکیں گے. اس کے علاوہ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو روک رہی ہے جی. اسی لیے وہ ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں, ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں. اور جب پہلی دفعہ جو آپ نے بات کی ہے, پکڑ کے لے کے گئے تھے, ہماری پہنچ تو یہاں تک کی تھی. ہم یہ چودھری شجاعت کے پاس گئے ہیں, میری بہن, ہم نے ان کے آگے روئے ہیں کہ دیکھیں ان کو لے گئے ہیں, صرف یہ پتہ کر دیں وہ کہاں گئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو واپس لے آئیں, ان کی میڈیسن گھر پہ ہے, لیکن انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا جی. اچھا, یعنی وہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا, ایک بولے نہیں ہے, بالکل خاموش, بالکل خاموش. سالک ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل خاموش تھے. میں نے کہا بھائی جان سن رہے سے میں کیا کہہ رہی ہوں, اور سالک آپس میں ان کے ساتھ لگ کے میرے ساتھ لگ کے کہ آپ نے یہ کیا, گجرات یہ کیا. میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت یہ باتیں کرنے کا, مجھے ان سے بات کر لیں دو, میں بعد میں تمہاری ساری باتوں کے جواب دوں گی. لیکن وہ کچھ سننے نہیں دے رہا. وہاں سے روتے ہوئے میں نکل کے آ گئی. صرف یہ کہنے گئی تھی ان سے کہ آپ کو بھی خیال ہے بھائی جان کا, صرف یہ پتہ کر دیں کہ ان کی میڈیسن ہم پہنچا دیں, انہیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن کوئی سنی نہیں گئی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری سنے گی, اور تو کوئی ذات نہیں ہے, بندہ نہیں ہے ایسا کہ جو ہماری بات سنے گا. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ سمیرہ صاحبہ, چودھری شجاعت حسین سے آپ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھیں, آپ رو رہی تھیں, آپ ان کی بہن ہیں. چودھری شجاعت حسین کا ایک محبت کا رشتہ رہا ہے چودھری پرویز الہی سے. ہمیں یاد ہے, ہم اپنے بچپن میں دونوں کو بھائی سمجھتے تھے, ہمیں بڑوں نے بتایا کہ نہیں یہ کزن ہے, ہم تو سگے بھائی سمجھتے تھے. یہ سے اتنا دل پتھر کیسے ہو گیا ان کا؟ گجرات میں لوگ سمجھتے تھے شجاعت اور پرویز نام ہی ایک ہے, دو نام نہیں ہے, ایک نام ہے. انہیں اتنا کو لاچار اور مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ کچھ بول نہیں تھے رہے. مطلب اتنا تو بول سکتے تھے, اچھا میں کرتا ہوں, میں فون کرتا ہوں کسی کو, کچھ بھی نہیں بول رہے تھے کیونکہ پاس سالک بیٹھا ہوا تھا. اور ہم پاگل تو نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. روتے ہوئے میں وہاں سے, چیختے ہوئے میں وہاں سے نکلی. لیکن وہ اتنے کو بچوں کے ہاتھوں میں مجبور تھے, کچھ نہیں بولے جی. کیا آپ کو لگتا ہے وہ مجبور ہیں یا وہ بھی یہی چاہتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب؟ نہیں, وہ مجبور ہے جی, وہ مجبور ہے جی. اپنی اولاد وہ دل سے یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہوں گے. ہاں, اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے جی. اچھا, یہ اور اس طرح کے بیان جو آتے ہیں نا بڑے سخت قسم کے, وہ بھی چودھری شجاعت کی طرف سے نہیں ہوتے, یہ ان کے بچے دیتے ہیں ان کی طرف سے. اچھا, وہ اس طرح کے بیان نہیں دیتے جی. بالکل. دیکھیں ہمارے, آپ کو پتہ ہے سمیرہ صاحبہ, ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہن بیٹی اگر خود چل کے دروازے پہ آ جائے تو اس کو واپس خالی ہاتھ نہیں موڑا جاتا. میں بڑا حیران ہوں کہ سمیرہ صاحبہ اپنے بھائی کے گھر گئیں اور خالی ہاتھ وہاں سے واپس آئیں. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے خاندان کے بارے میں تو مشہور ہے, ایک عام سائل بھی چلا جائے آپ کے خاندان کے, آپ کے گھر کے دروازے پہ, تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. چاہے جا کے آپ کی اپنی بہن خالی ہاتھ جو ہے وہ واپس آ جائے. یہ لمحہ یہ بڑا تکلیف دہ ہے. میں حالانکہ صحافی ہوں, لیکن یہ منظر میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا سب کچھ. بس آپ کے سامنے ہی ہے, اور میں اکیلی نہیں تھی, میرے ساتھ میری بڑی والی بہن ہے ناز طاہر, وہ بھی ساتھ تھی. یہ نہیں کہ میں مبالغہ کر رہی ہوں, وہ بھی ساتھ تھی. بلکہ میں تو روتے ہوئے آ گئی ہوں, وہ تو تھوڑی دیر رکی رہی ہیں, ان کی منتیں کرتی رہی ہیں
لیکن وہ بھی روتے ہوئے واپس آ گئی ہیں کہ وہ نہیں سن رہے، کوئی بات نہیں سن رہے وہ. ایک پنجابی میں کہتے ہیں ایک اور ترلا ڈالیں گی آپ چودھری شجاعت حسین صاحب کو؟ ایک اور کوشش کر کے دیکھیں گی آپ؟ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے جی. نہیں کبھی بھی نہیں کروں گی جی کوشش. بہت دفعہ کوشش کر لی ہے. وہ پرویز صاحب کے گھر آتے رہے ہیں، جب یہ کہنے کے لیے آتے تھے پرویز سے کو میری جو بہن ہے کیسرا الہی، ان کو کہتے تھے آنے کے لیے آ کے کہ جی پرویز سے کو چھوڑ دے، چیف منسٹر بنا دیں گے، کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ آتے رہے تھے. تب میری بڑی بات ہوتی تھی ان کے ساتھ کہ بھائی جان آپ یہ نہ کریں، آپ اس طرح نہ کریں، باجی کو نہ تنگ کریں. وہ رو رہی ہوتی تھی، چیخیں مار رہی ہوتی تھی کہ پرویز سے بات کریں آپ جا کے. مونس کو کہتے تھے اس کو واپس بلاؤ واپس بلاؤ. تو اس طرح کی آپس میں چل رہی ہوتی تھی کہ چیف منسٹر بنا دیں گے، وہ کر دیں گے. تو لیکن شجاعت صاحب کسی قسم کا ان کو کوئی ہم منتیں کر رہے ہوتے تھے. اچھا. اور پرویز الہی صاحب کی اہلیہ بھی آپ سے مطلب گڑ گڑا کے یہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ ان کو منائیں آپ. وہ بھی اتنی لاچار تھیں کہ وہ آپ کے پاس آتی تھی بار بار؟ نہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھے، ہم ان کے گھر بیٹھے ہوتے تھے. اچھا. ہم گھر میں بیٹھے، شجاعت صاحب آتے تھے وہاں پہ آ کے کہتے تھے، ان کو کہتے تھے آ کے. ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا تعلق واسطہ تھا، بڑا پیار تھا. وہ پرویز صاحب کی وجہ سے انہی کو آ کے کہتے تو پرویز نو راضی کر لے، پرویز نو راضی کر لے. وہ یہ کہنے کے لیے آتے تھے. اور مونس نو بلا لے، مونس نو بلا لے، انہوں کہہ آ جائے، پرویز نو راضی کر لے، پرویز نو. وہ ان کو کہنے کے لیے آتے تھے. ہم بھی وہاں موجود ہوتے تھے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا خاندان پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس قدر اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہوا ہے، اس قدر اس پہ پھوٹ پڑ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ ذمہ دار سمجھتی ہیں کیونکہ واقعی ویسے ذمہ دار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سمیرہ الہی صاحبہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.